علماء کرام، پیارے بچوں، اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو گزشتہ جمعہ کی طرح اس جمعہ بھی بجلی کے جامع مسجد میں جمع کیا۔ حاضرین جمعہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف و کبریائی و بڑائی خطبہ مسنونہ میں بیان کیا جا چکا ہے۔ اللہ رب العالمین کے بعد ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ہمیں اور آپ تک اسلام کو پہنچانے کے لیے بہت ہی زیادہ کوششیں کی، یوں ہی نہیں بلکہ ہمیں اور آپ کو سیدھے راہ اور سچے راستے کی طرف گامزن کرنے کے لیے، ہمیں اور آپ کو بھٹکے ہوئے راہ سے، راہ ضلالت سے راہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے بے حد اور بہت ساری تکالیف برداشت کی، ان پر درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ وسلم بارک علیہ۔ معزز حاضرین، آج جو میں آپ حضرات کے سامنے، آپ حضرات کے روبرو ہوا ہوں، اہل علم سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ میں کس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کا ہمیں اور آپ کو پیدا کرنے کا مقصد، اللہ رب العالمین کا ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں بھیجنے، اس دنیا میں پیدا کرنے کا مقصد اور منبع کیا ہے؟ سامعین، اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ دنیا والو سنو، اللہ رب العالمین اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ محترم حاضرین، آپ اس آیت کا جو ترجمہ ہے، آپ نے اس پر غور کیا کہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ میں دنیا میں انسانوں اور جنوں کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے سورہ تبارکہ میں کہا کہ ہم نے زندگی اور موت کو ایک امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ جس شخص نے بھی اللہ رب العالمین کا جو امتحان ہے اس پر کھرا اترا، اس امتحان میں پاس ہو گیا، گویا وہ کامیاب ہو گیا۔ سامعین، آئیے اسی امتحان میں پاس ہونے کے لیے ہم آج آپ حضرات کی روبرو ہوا ہوں کہ اس امتحان میں ہم کیسے، اس امتحان کی تیاری ہم کیسے کریں۔ اس امتحان کی تیاری کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے۔ اللہ رب العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے چادر اوڑھنے والے، قم، تم کھڑے ہو جاؤ اور کیا کرو؟ اللہ رب العالمین کی کبریائی و بڑائی اور نماز قائم کرو۔ کب؟ نصفہ او انقص، یعنی آدھی راتوں میں یا اس سے کم یا اس سے زیادہ۔ سامعین، ہمیں اور آپ کو اس آیت سے اس بات کا سبق ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے نماز کی کتنی اہمیت رکھی ہے، اللہ رب العالمین نے نماز کو کتنی اہمیت دی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، اور اس حدیث کو حدیث جبریل بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بنی الاسلام علی خمس شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
کہ دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے. دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے. مثال کے طور پر آپ سمجھیں کہ آپ اور ہم جب ایک مکان کھڑا کرتے ہیں، ایک گھر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، گھر بنانے کو سوچتے ہیں، تو اس کے لیے 4 پیلر، 4 کھمبا گاڑتے ہیں، 4 کھوٹی گاڑتے ہیں. کیا ہم اور آپ نے کبھی بھی اس بات پر غور کیا ہے کہ اگر ہم ایک کونے کا کھمبا نہیں دیں گے تو کیا ہمارا اور آپ کا گھر رک جائے گا؟ رکنے والا ہے؟ نہیں رکنے والا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی ہے. یعنی اسلام کو اگر ٹکا کے رکھنا ہے، اسلام کو اگر بچا کر کے رکھنا ہے، اسلام کو اگر دشمنان اسلام سے بچانا ہے، اسلام کو اگر یہودیوں اور عیسائیوں سے بچانا ہے، اسلام کو اگر مودی اور امت شاہ کی چنگل سے بچانا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ ان 5 چیزوں پر عمل کرنا ہے. وہ 5 چیز کیا ہے؟ شہادت لا الہ الا اللہ، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. اس بات کی گواہی دینا یا اس بات کو مان لینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. مطلب اس کا یہ ہوا، اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ آج جو دوسرے قوم ہیں، ہم سے جو اغیار ہیں، ہمارے جو علاوہ لوگ ہیں، وہ مزاروں پر جاتے ہیں یا مورتیوں کا پوجا کرتے ہیں. یہ سراسر باطل ہے. کیا ہے؟ باطل ہے. اس کا کوئی شریعت میں یا اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے. یہ سراسر باطل ہے، اس کا کوئی جگہ نہیں ہے اسلام میں. محترم سامعین، آئیے آگے دیکھتے ہیں. پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَإِقَامِ الصَّلَاةِ شَهَادَةُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ. یعنی اور اس بات کی دوسری بات کیا ہے؟ اس بات کی گواہی دینا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں. ہاں، اب آئیے ایک پوائنٹ پر بات کرتے ہیں کہ بریلوی حضرات یا دوسرے اور جو ہیں ہمارے علاوہ، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور کی مجسمہ ہیں، نور ہیں. یہ غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے کہ ہم کیا ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں. سب سے پہلے کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ کہ کہہ دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کیا ہیں؟ بندے ہیں. بندہ کا لفظ استعمال، عبد کا لفظ استعمال کیا. مطلب اس کا یہ ہوا کہ نور سے اللہ کے رسول کا کوئی کنیکشن نہیں ہے، نور سے اللہ کے رسول کا کوئی سمبند اور کوئی بھی کنیکشن اور کوئی تعلق نہیں ہے. مطلب اس کا ہوا کہ ہمارے اور آپ ہی کی طرح تھے ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد دوسرے نمبر پر اللہ کے رسول نے کہا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، یعنی نماز قائم کرنا ہے. اقام کے معنی کیا ہے؟ اقام یقیم و اقامن کے معنی قائم کرنا، کھڑا کرنا، بنیاد ڈالنا، یہ معنی ہے. قائم کرنا، ادا کرنا. اقام کے معنی کیا؟ قائم کرنا، ادا کرنا. اس کا یہ معنی ہوا. یعنی اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، نماز ادا کرنا. یعنی دوسرا جو رکن ہے اسلام کی، جو دوسری کھوٹی ہے اسلام کا، جو دوسرا کھمبا ہے، وہ کیا ہے؟ نماز قائم کرنا ہے. نماز آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہادتین کے اقرار کے بعد دوسرے نمبر پر کس کو ذکر کیا؟ نماز قائم کرنا. مطلب اس کا یہ ہوا کہ شہادتین کے بعد اگر کسی کا مقام اور کسی کا جاہ و جلال ہے، وہ کیا ہے؟ نماز کا مقام ہے. آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ وہ لوگ جو غیب پر نہ جانتے ہوئے اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتا ہے، اللہ رب العالمین کو مان لیتا ہے، اللہ رب العالمین ہے اس بات کا وہ جو یقین کر لیتا ہے، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے اس کے لیے خوشخبری ہے. لیکن آگے اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور اس بات کی تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ ہے، اللہ موجود ہے، آسمان پر ہے. الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ رب العالمین آسمان پر موجود ہے، عرش پر مستوی ہے. اللہ رب العالمین عرش پر ہے. اس بات کو تو مان لیتا ہے بغیر دیکھے، بغیر کسی دلیل کے وہ اللہ رب العالمین کو مان لیتا ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے. اس بات کو مان لیتا ہے. لیکن آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ صرف اس بات سے کام نہیں چلنے والا ہے،
सिर्फ शहादतैन का इकरार कर लेने से या इस बात को मान लेने से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श पर मुस्तवी है, इस बात को मान लेने से कोई काम नहीं चलने वाला। इसलिए कि कुफार मक्का या मुशरिकीन जो है, अगर उनसे कोई सवाल करता क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन कहाँ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहाँ है, तो क्या कहता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान पर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहाँ है? आसमान पर है। मतलब इसका ये हुआ कि कुफार और मुशरिकीन, यहूदी और ईसाई, सब का अकीदा यही है, सब यही मानते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहाँ पर है? आसमान पर है। लिहाजा हम और आपको ये मानना जरूरी है। अगर नहीं मानते हैं तो काफिर है, अगर नहीं मानते हैं तो काफिर है, काफिर है। आइए आगे देखते हैं। रब्बुल आलमीन ने कहा यक़ीमुनस्सलाह, और वो लोग जो नमाज कायम करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन दूसरे मकाम पर फरमाया क़द अफ़लहल मुमिनून, कि मोमिन कामयाब हो गए। मोमिन लोग क्या हो गए? कामयाब हो गए। कामयाब हो कैसे मोमिन कामयाब हो गए? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, कि वो मोमिन कामयाब हो गए जो नमाज में खुशू खुशू इख्तियार करते हैं। नमाज जब कायम करते हैं, नमाज जब अदा करते हैं, नमाज को जब वो बजा लाते हैं, क्या करते हैं? खुशू खुशू से पढ़ते हैं। मतलब इसका ये हुआ कि नमाज पढ़ते वक्त हमें और आपको इधर उधर झांकना नहीं है। नमाज पढ़ते वक्त हमारी निगाह कहाँ होनी चाहिए? सजदे गाह में होनी चाहिए, सजदे की जगह में होनी चाहिए। मोहतरम सामईन, आइए सबसे पहले हम इस बात को देखेंगे कि नमाज की अहमियत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस तरीके से हमारे और आपके दरमियान उजागर किया है। मोहतरम सामईन, आइए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान हकीम के अंदर फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, देखिए नमाज की अहमियत कितनी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उजागर की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि जब तुम नशे की हालत में रहो तो तुम नमाज के करीब ना जाओ। क्यों? इसलिए कि तुम्हें मालूम नहीं कि जब इंसान नशे की हालत में धुत रहता है, नशे में धुत रहता है, तो उसे मालूम नहीं चलता, उसे पता ही नहीं रहता, उसे कुछ जो है दिमाग उसका जो काम नहीं करता कि वो क्या कहना चाहता है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से क्या मांगता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से क्या मांगना चाहता है, इस बात का उसे कुछ खबर नहीं रहता, कुछ मालूम नहीं रहता। तो इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि नमाज की अहमियत इस बात से भी लगाई जा सकती है कि पहले ज़माने में लोग ऐसा करते थे कि नशे की हालत में नमाज पढ़ने को चले जाते थे और वो जो सो उल्टा पलटी सूरत पढ़ देते थे। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान हकीम के अंदर इस आयत को नाज़िल फरमाया कि तुम नमाज तो कायम करो, लेकिन कैसे? पाक और साफ होकर के, मुबर्रा होकर के, बिल्कुल ऐसे जाओ जैसे कि इंसान एक बिल्कुल मुनक्का और पाक और साफ इंसान रहता है, उस तरीके से। मतलब इसका ये हुआ, मेरा जो मौजू है वो क्या है? जन्नत की कुंजी है। क्या है? जन्नत की कुंजी। जन्नत की कुंजी किसे कहते हैं मालूम है? जन्नत की कुंजी किसे कहते हैं मालूम है? नहीं मालूम है? जन्नत की कुंजी, कुंजी का मतलब है चाबी। कुंजी का मतलब चाबी। कुंजी का माना क्या है? चाबी के हैं, जिसमें दंदाने रहते हैं, जिसमें दांत वगैरह रहते हैं ना। चाबी तो हर को पहचानते हैं ना, चाबी, कुंजी, की जिसे इंग्लिश में कहा जाता है की, इंग्लिश में की कहते हैं और उर्दू में क्या कहते हैं? चाबी कहते हैं और फारसी में कुंजी कहते हैं। सामईन, तो जन्नत की कुंजी मतलब जन्नत खोलने का जरिया, जन्नत तलाश करने का जरिया। लुगत में है कि कुंजी का मतलब है कि जरिया, आला। जन्नत की कुंजी यानी जन्नत का आला, जन्नत तलाश करने का आला, जन्नत तलाश करने का जरिया क्या है? हम जन्नत कैसे तलाश करेंगे? जन्नत जो हमें मिलेगी कैसे मिलेगी? आइए देखते हैं वो चीज क्या है। मिसाल के तौर पर आप घर बैठे रहेंगे और आप समझ रहे हैं कि हम खा लें, मेरा पेट भर जाए, मेरा पेट भर जाए, मेरा पेट भर जाए। आप चाहते हैं, आपकी ख्वाहिश, आपकी आरज़ू है कि मेरा पेट भर जाए, मेरा पेट भर जाए। लेकिन कैसे भरे? कैसे भरेगा? अगर आप अपना हाथ को नहीं लगाएंगे, पेट भरने का जो जरिया है, जरिया हाथ है, या तो फिर जो अनाज है, गल्ला है, जो खाना है, रोटी है, चावल है, गोश्त है, सब्जी है, उसको अगर उठा करके आप अपने पेट में नहीं डालेंगे तो आपका पेट भर जाएगा? भर जाएगा? नहीं भरने वाला है ना।